امام علی علیہ السلام نے قرآن کی آیات تلاوت کرتے ہوئے فرمایا، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم۔ اس وقت فرمایا جب اس آیات کی تلاوت فرمائی، اے انسان، تجھے کس چیز نے اپنے کریم رب کے بارے میں دھوکہ دیا ہے؟ جس شخص سے سوال کیا جا رہا ہے وہ دلیل پیش کرنے میں کتنا عاجز اور عذر پیش کرنے میں کتنا فریب خوردہ ہے، اپنے نفس کو جہالت سے سختی میں ڈالے ہوئے ہے۔ اے انسان، تجھے گناہ کی کس نے جرأت دلائی، اور تجھے اپنے رب کے بارے میں کس نے دھوکہ دیا، اور تجھے کس نے اپنے نفس کی ہلاکت سے مانوس کر دیا؟ کیا تیرے مرض کا کوئی علاج نہیں ہے؟ کیا تیرے خواب غفلت کے لیے بیداری نہیں ہے؟ کیا تجھے اپنے نفس پر اتنا بھی رحم نہیں آتا جتنا دوسروں پر ترس کھاتا ہے؟ تو بسا اوقات کسی کو جلتی دھوپ میں دیکھتا ہے جس کی سوزش سے وہ کرب میں ہو، تو اس پر شفقت کی وجہ سے تیرے آنسو نکل جاتے ہیں، مگر خود اپنے مرض پر تجھے کس نے صبر دلا دیا ہے، اور کس نے اپنی مصیبت پر تجھے سخت کر دیا ہے، اور اپنے اوپر رونے سے تجھے سخت کر دیا ہے، اور اپنے اوپر رونے سے تجھے تسلی دے دی ہے، حالانکہ تجھے اپنی جان سب جانوں سے زیادہ عزیز ہے؟ اور کیوں کر عذاب الہی نازل ہونے کا خوف تجھے راتوں کو بیدار نہیں کرتا، حالانکہ تو اس کی نافرمانیوں کی وجہ سے اس کے قہر و غضب کی راہ میں پڑا ہوا ہے۔ لہٰذا دل کی کوتاہی کا علاج عزم راسخ سے، اور خواب غفلت کا علاج بیداری دینداری سے کرو، اور خدا کے تابعدار اور اس کے ذکر سے مانوس ہو جا، اور اس حالت کا تصور کر کہ تو اس سے پیٹ پھیر رہا ہے، اور وہ تیری مغفرت کے لیے تجھے بلا رہا ہے۔ وہ تجھے اپنی بخشش و احسان سے ڈھانپنا چاہتا ہے، اور تو اس سے پیٹ بھر کر دوسری طرف رخ کر رہا ہے۔ وہ خدائے بلند و برتر اور قوی و توانا کتنا کریم، اور تو عاجز و ناتواں اور اتنا پست ہو کر گناہوں پر کتنا جری اور دلیر ہے، حالانکہ تو اس سے دامن پناہ میں مقیم ہے، اور اس کے فضل و احسان کی وسعتوں میں اٹھتا بیٹھتا ہے۔ پھر بھی اس نے اپنے لطف و کرم کو تجھ سے نہیں روکا اور نہ تیرا پردہ چاک کیا ہے، بلکہ تو اس کی ہر اس نعمت پر جو تیرے لیے مقرر کرتا ہے، اور ہر اس گناہ میں جس پر وہ پردہ ڈالتا ہے، اور ہر اس مصیبت پر جو وہ تجھ سے دور کر دیتا ہے، چشم زدن کے لیے بھی اس کے لطف و کرم سے خالی نہیں رہا، باوجود ہی کہ تو اس کی نافرمانی کرتا رہا۔ پھر تیرا اس کے متعلق کیا خیال ہے اگر اس کا تابعدار ہوتا ہے؟ خدا کی قسم، اگر یہی صفت خدا کی توجہ اور تیری بے رخی ایسے دو شخصوں میں ہوتی جو قوت اور قدرت میں برابر اور ہم وزن ہوتے، ان میں سے ایک تم ہوتے جو بے رخی کرتے اور دوسرا تم پر احسان کرتا، تو تم خود ہی سب سے پہلے اپنی کج خلقی اور بدکاری کا حکم لگاتے۔ میں سچ کہتا ہوں کہ دنیا نے تجھے فریب نہیں دیا، بلکہ تو خود اس کے فریب میں آ گیا ہے، حالانکہ دنیا نے نصیحت کے درس تیرے سامنے کھول کر رکھ دیے ہیں، اور تجھے بلا تفریق ہر چیز سے آگاہ کر دیا ہے۔ اور وہ تیرے جسم پر جن بلاؤں کے نازل ہونے اور تیری قوت میں کمزوری آنے کے وعدے کرتی ہے، وہ زیادہ سچی اور ایفائے عہد کرنے والی ہے، نہ یہ کہ اس نے جھوٹ بولا ہو یا دھوکہ دیا ہو۔ اور اس دنیا کے بارے میں کتنی سچی نصیحت کرنے والے ہیں جو تیرے نزدیک ناقابل اعتبار ہیں، اور کتنے سچی خبریں دینے والے ہیں جنہیں جھٹلایا جاتا ہے۔ اور اگر تو کھنڈروں، شکستہ مکانوں اور سنسان گھروں سے دنیا کی معرفت حاصل کرے تو اسے خوبصورت، یاد دہانی اور موثر نصیحت کرنے میں بمنزلہ ایک مہربان کے پائے گا جو تیری بربادیوں میں پڑنے سے بخل سے کام لیتے ہیں۔ یہ دنیا اس کے لیے اچھا گھر ہے جو خوش ہو کر اسے گھر نہ بنائے، اور اس کے لیے اچھی جگہ ہے جو اسے اپنا وطن نہ سمجھ لے۔ کل وہ دنیا میں رہنے والے سعید ہوں گے جو آج اس سے دامن چھڑا رہے ہیں۔ جب زمین لرزنے لگے گی اور قیامت کا آنا انہی ہولناکیوں کی وجہ سے یقینی ہو جائے گا، جب ہر عبادت گاہ سے اس کے پیروں، ہر معبود سے اس کے پرستار اور ہر پیشوا سے اس کے اطاعت گزار مل جائیں گے، تو اس وقت ہوا کو توڑ کر نکل جانے والی کوئی نگاہ اور ہلکے قدم کی کوئی چاپ اس کے عدل و انصاف میں حائل نہ ہو سکے گی، بلکہ ہر ایک کو پورا بدلہ دیا جائے گا۔ اس دن کتنی دلیلیں غلط ثابت ہوں گی، کتنے عذر معذرت کے رشتے کٹ جائیں گے۔ بس اپنا کردار اس قابل بنا کہ تیرا عذر قابل قبول اور حجت قائم ہو سکے۔ جس دنیا میں تجھے ہمیشہ نہیں رہنا، اس سے وہ چیزیں لے لے جو تیرے لیے باقی رہنے والی ہیں۔ اپنے سفر کے لیے تیار رہے، نجات کی چمک پر نظر رکھ، اور کوشش کی سواریوں پر پالان کس لے۔